تہجد کی نماز کے لیے جاگنا اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تم روشنیوں کے رب کو رات کے اندھیروں میں پکارو، وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ اللہ کے ڈر سے ایک گناہ چھوڑنا لاکھ تہجد اور نوافل سے بہتر ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں کہ رات کی تاریکی میں اللہ نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہے؟ تہجد کا وہ پہر جب دنیا آنکھیں بند کیے سو رہی ہوتی ہے، اسی پہر تو اللہ اپنے معجزوں کے دروازے کھولتا ہے۔ تہجد محبت کی عبادت ہے، تہجد ہر درد کی راحت ہے۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، تو پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ آسمان والوں نے۔ جو تمہیں تہجد کے سجدوں کا عادی بنا سکتا ہے، وہ رب تمہاری لاحاصل دعاؤں کو حاصل بھی بنا سکتا ہے۔ خوبصورت کہانیاں حقیقت یوں ہی نہیں بن جاتی، ان میں صبر، توکل اور دعا بے مثال ہوتی ہے۔ آسمان سے نزول معجزوں کا ہوتا ہے جب ہر تکلیف غم مٹا دی جاتی ہے۔ مان لو، جان لو، سر تسلیم خم کر لو اس پر کہ مانگی جو دعا جائے تہجد میں اگر، قبولیت کے تحفے سنگ اپنے ضرور لاتی ہے۔ تہجد بہت طاقتور عبادت ہے کیونکہ یہ ثواب یا گناہ کے خوف سے عاری ہے۔ تہجد تک انسان تب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ اتنا ثواب ملے گا یا اتنا گناہ ملے گا، تب بس انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ ملے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ تہجد میں کچھ تو خاص ہے، تبھی میرے اللہ نے اس کو اتنی فضیلت والی عبادت کہا ہے۔ کچھ تو خاص ہے، تبھی اللہ اپنی اس عبادت کے لیے پہلے آسمان پر آتا ہے۔ کچھ تو خاص ہے، تبھی اللہ کسی کو چنتا ہے، جس کو چن لیتا ہے پھر اس کے لیے معجزے کرتا ہے۔ نماز تہجد اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اللہ پاک کو انسان کا نیند سے بیدار ہو کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور آنسوؤں کے موتیوں سے اپنی التجا، اپنی دعائیں طلب کرنا بہت پسند ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو مقام سے نواز دیا جاتا ہے۔ فرض نماز کی ندا تو ہر کوئی سنتا ہے، مگر تہجد کی نماز کی ندا خاص لوگ ہی محسوس کرتے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو دعائیں تم تہجد میں مانگتے ہو وہ قبول نہیں ہوں گی؟ کبھی کبھی بہت پہلے مانگی گئی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، اور جب وہ قبول ہوتی ہے تو ہم بے ساختہ کہتے ہیں، یا اللہ یہ دعا تو میں نے بہت پہلے مانگی تھی، تجھے یاد تھی؟ ایک دن تم ان دعاؤں پر بھی یہی کہو گے جو تم اب مانگتے ہو۔ کن فرمانا مشکل کام تھوڑی نہ ہے اللہ کے لیے، جب وہ کن فرماتا ہے تو بس ہو جاتا ہے اور ہر چیز وجود پا جاتی ہے۔ مگر ضروری تو نہیں کوئی تہجد پڑھتا تو وہ کسی انسان کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا، اس کی محبت میں بڑا سکون ہے۔ اور پھر تہجد کی توفیق تو جناب انہیں ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد ایک امید ہے، جب سب کچھ نا امید نظر آتا ہے۔ تہجد تو اللہ کو اپنا بہترین دوست بنانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ ایسے ہی تو تم نہیں اپنی نیند چھوڑ کر تہجد تک آ جاتے ہو، اس نماز کا بلاوا تو عرش سے آتا ہے۔ تہجد کا سجدہ کن فیکن تک لے جاتا ہے۔ یہ جو مایوسی ہے یہ آج ہے، کل کہانی ختم ہو جائیں گی۔ اللہ نے اتنا سکون کائنات کے کسی وقت میں نہیں رکھا جتنا تہجد میں رکھا ہے۔ تہجد ایسا پردہ ہے جو تمہارے اور اللہ کے درمیان حائل ہونے والے فاصلے سے اٹھ جاتا ہے، تاکہ نہ تمہارے مانگنے کی مشکل آئے نہ اس کی عطا دیکھنے میں۔
تہجد محبت کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ملاقات کا دعوت نامہ ہے۔ میں نے دیکھا ہے تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد ناممکن کو ممکن ہوتے ہوئے۔ تہجد میں مانگی گئی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے، اور جو تمہارے دل میں دعا کی ترغیب لایا ہے اسی نے اس کو قبول کرنے کا بھی تم سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے راستہ تمہاری پسند کا نہ ہو، مگر یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ راستہ تمہیں اسی منزل کی جانب لے جا رہا ہو جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ کیا ہی خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو تہجد کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ نماز اگر محبت ہے تو تہجد اللہ سے عشق کا احساس ہے۔ اللہ ہمیں نماز والی محبت اور تہجد والا عشق نصیب فرمائے۔ تہجد میں آنکھ سے بہنے والا ہر آنسو رب سے دعاؤں پر کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ رات کے پہر جب ساری دنیا نیند کے آغوش میں ہو اور آپ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں، تہجد کی دعائیں تو معجزوں کا عکس ہوتی ہے۔ فرش پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو عرش پر اللہ کو پاؤ گے۔ رات کے تاریک ترین پہر میں جب کوئی شخص اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے تو وہ رب اس بندے کے دل میں آنے والی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ تمہاری ہر ناممکن خواہش تہجد ممکن بنا سکتی ہے۔ ہر تکلیف سے تہجد تمہیں شفا دلا سکتی ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک تہجد تمہیں کیا سے کیا دلوا سکتی ہے۔ تہجد معجزات کا دوسرا نام ہے، اور تہجد کی طاقت تو ایسی ہے کہ زندگی دنوں میں بدل جاتی ہے اور کبھی کبھار تو لمحوں میں۔ رات کی تاریکی کا ایک ایسا لمحہ جب ایک محبوب اپنے محبوب سے سجدہ ریز ہوئے سرگوشیوں میں ملاقات کرتا ہے، یہ وہ لمحہ ہے جب عرش اور فرش میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا، نہ آنسوؤں پر اختیار رہتا ہے نہ دل پر۔ محبت اپنے جو بن پہ ہوتی ہے، انمول موتیوں کا ایک کارواں جب چشم محبوب سے رواں ہوتا ہے تو عرش سے آتی ہے ایک آواز کہ اے میرے محبوب بندے، مانگ تو کیا مانگتا ہے، بول تو کیا چاہتا ہے۔ الفاظ لب سے نکلتے ہی عرش سے آتی ہے ایک صدا کن۔ فقیروں کا محبوب وقت کہ جب شہنشاہوں کے شہنشاہ کے سامنے فقیر اپنی دکوں کی پوٹلی رکھتا ہے اور برکتوں اور سعادتوں کے خزانے لے کر اٹھتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب مولا دیتا نہیں بلکہ لٹاتا ہے، بس خوش نصیب ہی جھولیاں بھر بھر لے جاتے ہیں۔ من چاہی مرادیں جلدی نہ بھی ملیں تب بھی ایک سکون، وہ اطمینان تو مل ہی جاتا ہے، اور وقت آنے پر من چاہی چیزیں، من چاہی مرادیں بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ تہجد و محبت کا آخری مرحلہ ہے جب انسان خود کو گنوا کر اللہ پاک کو ڈھونڈنے نکلتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں محبتوں کی طلب نہیں رہتی، بس محبت بنانے والے کی جستجو لگ جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ محبت تو سب کو مل جاتی ہے، مگر تڑپ کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، اور جس کو تڑپ نصیب ہو جاتی ہے اس کا نصیب اللہ بن جاتا ہے۔ بس پھر معاملہ کن کی حدود سے آگے بھی نکل جاتا ہے، اور جو نہیں ہونا ہوتا وہ بھی ہو جاتا ہے۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے۔ کائنات جو بھی کہے پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ تم روشنیوں کے رب کو تہجد میں رات کے اندھیروں میں پکارو، وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا۔ رات کی تنہائیاں اللہ کے ساتھ ہی تو کٹتی ہے، تہجد ہم جیسوں کے لیے اس کا خاص تحفہ ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی تو وہ دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہے جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ تہجد کی نماز کے لیے کسی عمر کی پابندی نہیں، جس کے کام رکے ہوں، مشکلات میں ڈوبے ہوں، سکون کی تلاش میں ہوں، اولاد کی پریشانی ہوں۔ یہ وہ وقت ہے
جب سب کی سنی جاتی ہے، بس نیند کی قربانی دینی ہے اور اس رب کو راضی کرنے لگ جانا ہے۔ وہ بندے کے بہت قریب ہے اور وہ قریب ہو کر وہ حاجات بھی سنتا ہے، بس عمل کرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، پھر سب کچھ عطا ہو جاتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کب اسے پکارے گا، کب اس کی طرف دوڑ کر جائے گا، کب بے چین ہو کر یا اللہ بلائے گا۔ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے تمہارا۔ کبھی سنی ہے ایسی محبت جو فجر سے ذرا پہلے 7ویں آسمان پر نور کی مانند ہوتی ہے، خود پکارتی ہوئی، دعائیں قبول کرنے کے لیے تمہیں بلاتی ہوئی، اور تب جو اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں ان کے لیے وہ اللہ سے میرے پیارے اللہ بن جاتا ہے، دوست، مددگار، سننے والا، غم دور کرنے والا اللہ پاک۔ فرض نماز کے بعد تہجد وہ واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ جب تم اپنی نیند قربان کر کے اس سے ملاقات کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہو، وہ تم سے پہلے ملاقات کی اس جگہ پر موجود ہوتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ انتظام کرو شکر کے صلے کا، تیار رکھو کن فیکن کا تحفہ۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ آج ایسا کون سا مہمان آ رہا ہے؟ تہجد تو محبت کا خاص تحفہ ہوتی ہے، اتنا خاص کہ اللہ اپنے بندے سے اس پردے میں ملاقات کرتا ہے جہاں کوئی تیسری ذات موجود نہیں ہوتی۔ تہجد کی نماز معجزوں کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں نا، تب بھی وہ ایک راستہ کھولے رکھتا ہے، تہجد کا راستہ۔ اندھیری رات کی کروٹ پر اپنا بستر چھوڑنے والے اپنا ایک انداز رکھتے ہیں، خدا کو ہمراز رکھتے ہیں۔ تہجد ایک ایسا مرہم ہے جس کے پاس ہر چوٹ کا علاج موجود ہے، بس تمہیں یقین رکھنا ہے، پھر وہ زخم بھی بھر جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ کبھی بھی بھر نہیں سکتے، اور وہ قصے بھی مکمل ہو جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی مکمل نہیں کر سکتا۔ اور مت بھولو تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ۔ آسمان پر اللہ جانتا ہے کہ اس کا بندہ انتظار کر رہا ہے، اور یقیناً وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اللہ آپ کا انتظار دیکھ رہا ہے۔ یقین جانیے یہ درد کا ڈھیر، ان گنت آرزو، یہ تمہارے غم اور تمہاری ہر دعا کا جواب رات کے 1/3 حصے میں ملے گا۔ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہے، قسمت کا رونا مومن نہیں روتے۔ تیری قسمت کا لکھا تجھ سے کوئی لے نہیں سکتا۔ اگر بھروسہ ہے اللہ پر تو تجھے وہ بھی مل جائے گا جو تیرا ہو نہیں سکتا۔ تمہیں یوں ہر بار یقین آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا، اور پھر تمہارا دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کے در سے مدد جلد تم تک پہنچے گی، معجزات کی صورت میں۔ یہ تمہارا یقین ہی تو ہے کہ اللہ ہر پل تمہارے ساتھ ہے۔ کہیں وہ تمہارے ڈگمگاتے قدموں کو سنبھال لے گا تو کہیں گرتے ہوئے کو تھام لے گا۔ وہ کبھی بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ مگر دعائیں تو ناممکن کے لیے ہی ہوتی ہے، ان کے لیے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتے۔ نصیب کیسا بھی ہو، مگر نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ نوازنے سے پہلے آپ کا اللہ پر یقین آزماتا ہے۔ جو اس یقین کی آزمائش سے فتح یاب ہوتا ہے، پھر اللہ کی نوازشیں اور عنایتیں آپ کے نصیب کا حصہ بننے کے لیے وقت قبولیت کی منتظر رہتی ہے۔ جب آپ لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں نا، تو پھر معجزے ہوتے ہیں، رکاوٹیں وسیلہ بن جاتی ہیں اور مقدر کی لکیریں بدل جاتی ہیں۔ لوگوں کی ان باتوں پر دھیان نہ دیں جو آپ کو نا امید کرتی ہے، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں جو ہر چیز کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔
بس تمہیں یقین رکھنا ہے کہ جو اس سے مانگ لیا جائے وہ مل کر رہتا ہے، پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا کہ تمہاری دعائیں بھی حیران رہ جائیں گی۔ اللہ اگلے کچھ لمحوں میں تمہارا مقدر بدل سکتا ہے۔ دعا کرنا کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ اپنی تقدیر کا ہر فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں دے دو۔ اس سے دعا تو کرو پر ضد نہ کرو، کیونکہ جب تم اللہ پاک پر اپنی زندگی کا ہر فیصلہ چھوڑتے ہو، اللہ بھی وہی کرتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے تو کہا گیا کہ تم اپنی رضا اللہ کی رضا میں شامل کرو، پھر دیکھنا وہ کس طرح اپنی رضا تمہاری رضا میں شامل کرتا ہے۔ بے شک اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ لوگ لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، مگر میں نے اس کے کن سے تقدیریں بدلتے دیکھی ہیں۔ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور و رحیم ہے؟ وہ اگر رات کو دن اور دن کو رات کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ وہ کبھی تم سے غافل نہیں ہوتا اور نہ تمہاری چاہت سے انکار کرتا ہے۔ وہ تو بس تمہیں آزماتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری محبت میں صبر کی کس حد تک جاتا ہے، اور پھر جب وہ راضی ہو جاتا ہے نا تو کن فرما دیتا ہے اور مقدر سبھی بدل جاتے ہیں۔ جب رابطہ عرش کے مالک سے ہے پھر خود کو مایوس نہیں کرتے، اس سے جب مرضی بات کر لیا کرتے ہیں۔ جب اسے ہمت مانگی جائے، اسے صبر مانگا جائے، وہ جانتا ہے میرا بندہ مانگ رہا ہے مجھ سے، میرے علاوہ اور کون دے گا؟ بے شک دعا صرف اللہ سے کی جاتی ہے، تو کیسے نہ دے گا تمہیں سکھ؟ کیسے چھوڑ دے گا تمہیں تنہا؟ جب کوئی نہیں ہوتا تب صرف اللہ ہی تو ہوتا ہے، جب کوئی نہیں سمجھتا تب صرف اللہ ہی تو سمجھتا ہے۔ وہ رگ رگ سے واقف ہے نا، وہ سارے حال خوب جانتا ہے، اور جب امید اللہ سے لگائی ہو تو ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ جب اللہ دعائیں نہیں بدلتا تب وہ مقدر بدلنے کے معجزے کرتا ہے۔ اگر تمہیں خدا یاد نہیں آتا، اگر تمہارا دل اس کی عبادات میں نہیں لگتا، اگر تم اپنے رب سے جھگڑنا چاہتے ہو، تمہارا ایمان ڈگمگا گیا ہے، تم کن پڑھتے ہو لیکن فیکن پر یقین نہیں رکھتے، تو ایک دن اذان فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک آسمان کا نظارہ کرو۔ دیکھو وہ کیسے آسمان کے رنگ بدلتا ہے، دیکھو کیسے ہٹا دیتا ہے اندھیرے کو، دیکھو وہ کن کہتا ہے تو سارا عالم فیکن کی تشریح بن جاتا ہے۔ کیونکہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جو سب کچھ کر سکتا ہے، جو چند لمحوں میں تمہاری صدیاں بدل سکتا ہے، اور پھر جسے اللہ تھام لے اسے کسی اور کی کسی دنیاوی سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہر کہانی کو مکمل کرنے والی اللہ کی ذات ہے، بس اس کے کن پر یقین رکھو۔ کبھی کبھی مسئلے اتنے بڑے لگنے لگتے ہیں کہ وسوسے آنے لگتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نہیں۔ اگر ہر پریشانی کو یہ بتا دیا جائے کہ اللہ کتنا بڑا ہے اور میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ پریشانی زیادہ دیر نہیں رہ سکتی، تو دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ پریشانی کا حل یہی ہے کہ اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے کہیں اور کہتے رہیں۔ وہ سب جانتے ہوئے بھی سنتا ہے، اور وہی تو ہے جو سب سے زیادہ تمہیں سمجھتا ہے۔ ہمت کیوں ہارے ہم؟ ہمارے پاس تو اللہ ہے جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، ایسا بادشاہ جو نہ مانگنے پر بھی ناراض ہوتا ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے قبضے میں پوری کائنات ہے۔ مجھے پورا یقین ہے آج نہیں تو کل اللہ میری اور تمہاری دعاؤں پر ضرور کن فرمائے گا۔
ناممکنات اور دعاؤں کے ناقبول ہونے والے وسوسوں سے پریشان ہو کر اللہ سے اشارے مانگتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں، تو سب سے بڑا اشارہ تو خود تمہارے سامنے ہے۔ اگر اللہ مانگنے کی توفیق دے رہا ہے تو نہ ملنے کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ کیوں ناممکن اور ممکن میں خود کو الجھایا ہے؟ اللہ پر یقین رکھنے والوں نے ہر مسئلے کا حل پایا ہے۔ جب ساری دنیا کہے تمہاری دعائیں بے فائدہ ہیں، ان کا قبول ہونا ناممکن ہے، تو میرے رب کی یہ بات دل کو پرسکون کر دیتی ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے نا امید مت ہونا، یہ چیزیں تمہارے لیے مشکل ہے، لیکن تمہارے اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کن فیکن، ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بارے میں جیسا گمان کرو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ہر بات منوا ہی لیتی ہے، پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی، ادھوری کہانی ہو یا نامکمل کام، سب کی کہانیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ پھر پریشانی کیسی؟ وہ جو پرندے کو ہوا میں تھامتا ہے وہی آپ کے مستقبل کو بھی تھام لے گا، اس کا ذمہ بھی وہی لے لے گا۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارے حالات بدلتی ہیں، اور جب اللہ تمہیں خود سے رجوع کرنے کی توفیق دیتا ہے تب وہ قبولیت کو تمہاری تمام دعاؤں کا مقدر بنا دیتا ہے۔ تم نصیب اور وقت سے لڑتے رہتے ہو، یہ سوچے بنا ہی کہ نصیب لکھنے کا اختیار تو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے کہ اپنی دعاؤں سے جب چاہو جو چاہو بدل ڈالو۔ وہ رب جو انار کے دانوں کو ترتیب دینے پر قدرت رکھتا ہے، بے شک وہ رب ہمارے حالات بدلنے پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ تم شکوہ کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت نہیں دی گئی، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ کیسے تمہیں غلط دے؟ اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ، تاکہ وہ تمہیں پھر تمہاری اس چاہت سے بھی زیادہ نواز دے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ آپ کس قدر پریشانیوں اور رنج و آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، انہیں نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی آپ کے لیے محسوس کر سکتا ہے، نہ کوئی آپ کی تکلیف میں واقعتاً آپ کا ساتھ دے سکتا ہے۔ یہ دنیا انسانوں سے بھری ہے، یہاں سب اپنے اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، نہ آپ ان کی تکلیف سمجھ سکتے ہیں نہ وہ آپ کی۔ غم آنے ہیں، تکالیف آنی ہیں، لیکن ان کا مقصد واقعتاً تب پورا ہوگا جب آپ اپنی توجہ اللہ کی طرف مرکوز کر کے اسی کو اپنا مسیحا سمجھیں گے، اسی سے فریاد کریں گے، اسی سے مدد کی امید رکھیں گے۔ تب آپ جانیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کیوں کہا تھا، میں اپنی ہر پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ کیوں فکر کرتے ہو؟ جو رب تمہارے دل اور لبوں پر دعا کا خیال لا سکتا ہے، وہ تمہارے نصیب میں بھی تمہاری چاہت کو لکھنے پر قادر ہے۔ جب تم دنیاوی وسیلوں کے ناکام ہو جانے کے بعد بھی تم اس کی محبت، اس کے کن پر یقین رکھو گے، تو وہ تمہارا مان کیوں توڑے گا؟ اس کے ہاں اٹھی ہوئی ہتھیلی کی بہت قدر ہے، ان کو خالی لوٹانا اس کی رحمت کو گوارا نہیں کرتا۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا ہے۔
وہ اللہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے گہرے سمندر کو پھاڑ سکتا ہے، ہمارا بھی تو وہی اللہ ہے نا۔ وہ تمہارے لیے کیوں نہیں کرے گا یہ سب؟ وہ تمہیں غیبی راستے کیوں نہیں دکھائے گا؟ وہ تمہارے لیے غیبی مدد کیسے نہیں بھیجے گا؟ لیکن تمہیں یقین بھی تو موسیٰ جیسا ہونا چاہیے۔ جس چیز پر مشکل ہو رہی ہے وہ آسانی میں بھی بدل جائے گی۔ وہ کن کا مالک ہے، اس کے وقت پر یقین رکھو۔ وہ آنسو جو تہجد میں بہائے جائیں وہ معجزوں کا وسیلہ بنتے ہیں۔ کچھ باتیں یا تو دل کا حصہ ہوتی ہے یا پھر انہیں صرف اللہ کے آگے ہی بیان کیا جا سکتا ہے۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہوتی ہے ان دعاؤں کی تعبیر بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ ضرور قبول ہوں گی تمہاری تہجد کی دعائیں، یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے لیکن وہ بھولتا نہیں۔ تہجد ان سارے زخموں کے لیے مرہم ہے جو آپ کو ساری رات سونے نہیں دیتی۔ اپنا درد صرف اپنے رب کو بتائیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو کن سے نوازنا ہوتا ہے نا تو اسے تہجد تک لے آتا ہے۔ ناممکن تو تمہارے لیے وہ کن کے معجزے کرنے پر قادر ہے۔ اگر تمہاری دعائیں رد ہی ہونی ہوتی تو تمہیں تہجد تک لایا ہی نہ جاتا۔ یہ جو تمہارا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے نا، یہ تمہیں ایک دن معجزوں کے چشموں تک لے جائے گا۔ جو دل میں ہیں وہ نصیب کا حصہ بنتے ہیں تہجد کی دعاؤں سے۔ جب دعائیں تہجد کے سجدوں میں دل سے نکلتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے کن کہلوا کر ہی دم لیتی ہے۔ انکار کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ جو مانگ لیا جائے وہ مل گیا تہجد میں۔ تم دعاؤں کے پورا ہونے پر یقین نہیں رکھتے، ورنہ کیا کچھ نہیں ہو سکتا تہجد کی دعاؤں سے؟ تمہارا نیند سے بیدار ہو کر اٹھنا، تہجد پڑھنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑی کامیابی دینے والا ہے۔ جو دعا تمہیں تہجد تک لے آئے، اس دعا کے قبول نہ ہونے کے وسوسے دل میں نہ آنے دینا، کیونکہ جو مانگا ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اس دل سے پیارا اور کیا ہوگا جو روز تہجد کے سجدوں میں ٹوٹ کر اس کے سامنے بکھر جاتا ہے، لیکن پھر بھی دل اس کے معجزوں کے لیے دھڑکتا ہے۔ تہجد کے سجدوں میں جھکا ہوا سر، اللہ جس رب نے تمہیں تہجد کے لیے چن رکھا ہو وہ تمہاری دعاؤں کو لاحاصل کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تم تب تہجد تک آنے لگتے ہو جب کوئی خیر ہونے والی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عشق تہجد میں سر کو جھکا دیتا ہے۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے اور نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ جب بات تہجد تک پہنچ جائے تو پھر کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جس کی امید بھی نہ ہو۔ تہجد کی دعائیں تو معجزوں کا عکس ہوتی ہے۔ فرش پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو عرش پر اللہ کو پاؤ گے۔ جس دعا نے تمہیں تہجد کی لگن لگا دی، کیسے ممکن ہے کہ وہ دعا رد ہو جائے؟ جو آنسو تم نے تہجد میں بہائے ہیں ان کا اللہ کے پاس کوئی تو صلہ ہوگا۔ جب قبولیت کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں تب بھی ایک راہ ہوتی ہے تہجد، جہاں قبولیت لازم ہو جاتی ہے۔ دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو ترتیب سے کھڑی ہوتی ہے تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلی صف میں ہوتی ہے، جسے اللہ نے سب سے پہلے انہیں کن سے نوازنا ہوتا ہے۔ جو آنسو تہجد میں بہائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بھرم کبھی نہیں توڑتا۔ اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے اور تقدیر کا لکھا بھی بدل دیتا ہے۔ اگر تمہاری دعاؤں نے نماز سے تہجد تک کا سفر طے کر لیا ہے تو یقین کر لو
قبولیت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ تہجد کو ان لوگوں کے نصیب میں لکھتا ہے جن کی دعاؤں کو نصیب کا لکھا بدلنا ہوتا ہے۔ معجزے منتصر ہے رونما ہونے کے لیے، تم اٹھو تو صحیح لاڈلی عبادت کے لیے۔ تہجد میں اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت رکھی ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ سب کچھ ممکن ہے تہجد کی دعاؤں سے۔